میرا اپنا کنونشن ہے، جمہوری کنونشن ہے، ہمارے 3 سال کے بعد کرتے ہیں، نئے عہدیداروں کا چناؤ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیموکریٹک آرگنائزیشن نیشنل پارٹی ہے، جس میں بے جا تنقید ہوتی ہے، اور یہ تنقید ہمارا حسن ہے، اور ہماری تمام لیڈرشپ کلیکٹیو ہوتی ہے، کنونشن کے ذریعے آتے ہیں، ڈیسیجن ہماری کلیکٹیو ہوتے ہیں، اور ہم سوال کو کل نہیں کرتے، سوال کو بولنے دیتے ہیں۔ ہماری یہی تھی کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا ہے، اور ہم جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حق میں ہیں۔ تھینک یو۔ میں کنونشن کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ نیشنل پارٹی جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم اس میں ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کو برقرار رکھیں، اور جو ٹینور ہوتی ہے ہر 3 سال بعد ہماری یہ کنونشن ہوتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں کنونشن ہو رہی ہے لیکن ہماری مرکزی اور صوبائی کنونشن ہے۔ اس میں ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اپنے خواتین کو ایکٹیو رول دے کر بلوچستان کے نیم قبائلی جو ایک نظام ہے اس میں ہم اپنے خواتین میں یہ چیز کو زیادہ پیدا کریں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے برابری کے حصے کے لیے، بلکہ جو نابرابری اور ناانصافی ہے وہ سیاسی جماعت کے شانہ بشانہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے۔ اور اس سے بہت بڑا فرق پیدا ہوا ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں 7ویں یہ جو قومی کانگریس ہے، ہماری جو 26 سال پورا ہو گئے ہیں یا 25 سال پورا ہوئے ہیں جو ہماری خواتین ونگ تھا، ہم نے کل سے اس کا سلور جوبلی کے طور پر سیلیبریٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر موقع ہے سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے ہم خواتین کو زیادہ سیاسی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اور یہ خواتین پھر گراس روٹ تک جا کر سیاسی پیغام کو، لوگوں کی جو وجود ہے، حیثیت ہے، کلچر ہے، زبان ہے، ثقافت ہے، ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر نیشنل پارٹی کی کیا رائے ہے، اور کیا 26ویں آئینی ترمیم میں سب کچھ ٹھیک ہے، نیشنل پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے، نیشنل پارٹی بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے اس نے باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر 26ویں آئینی ترمیم میں جن لازز پہ یا کلاز پہ ہمیں اختلاف تھا اس کی ہم نے مشترکہ ان کے ساتھ مل کر مخالفت کی، جو نہیں لا سکے حکومت۔ جن پہ ہم راضی تھے ہم نے ان تمام ترامیم کی ہم نے حمایت کی ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک مضبوط ڈیموکریسی، اور دوسری بات ہے کہ ایک بااختیار پارلیمنٹ، اور اسپیشلی بالادست اور بااختیار آزاد عدلیہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ شکیں اس میں ترمیم میں یہ تھی کہ 18ویں ترمیم کے حصہ تھے اس وقت نکالے گئے تھے، جو کہ 18ویں ترمیم ادھورا تھا ان شکوں کے نکالنے کی وجہ سے۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو بغور جائزہ لیا، ہماری لائر ونگ نے، ہماری پارٹی سینٹرل کمیٹی نے، ذمہ داران نے جمعیت کے ساتھ مل کر پھر ان ترمیم کی ہم نے حمایت کی، جس سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ، جمہوریت اور عدلیہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گی۔ سر، بارڈر بندش کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بارڈر بندش، دیکھیں بارڈر ایک خود ساختہ روزگار ہے، اور یہ 1965 سے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تمام بارڈری پٹی ہے تپتان سے لے کر جیونی تک 1965 سے ایکسپورٹ امپورٹ چل رہا تھا، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیستان بلوچستان، ایرانی بلوچستان کو لے لیں، آپ یہ مکران جو آپ پاکستانی بلوچستان ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اور یہ پورا ایریا، یہ ریجن آپ چابہار سے لے کر زائدان تک جاؤ گے، پھر آپ یہاں سے جیونی سے لے کر آج، بلکہ میں آپ کو بتاؤں پشین، قلعہ سیف اللہ اور اب چوکی سے لے کر جعفر آباد تک 35 سے 40 بندے روزگار حاصل کر رہے ہیں، خود ساختہ روزگار ہے۔ اور اس خود ساختہ روزگار کو گورنمنٹ اگر بند کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک انسانیت کش پالیسی ہے، اور واقعتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو خود ساختہ روزگار ہے اس پہ قدغن لگانا اس بات کے مترادف ہوگی کہ آپ نے زبردستی ان تمام نوجوان یا ایک نسل کو دھکیل دی کرائم سائٹ پہ، وہ مجبور ہو کے، اگر یہ بارڈر 3 مہینے بند رہے، 3 مہینے بعد اتنے کریمینل ایکٹیویٹیز ہوں گے۔ ایک دوسری بات ہے کہ ایک ماحول گرم ہے،
इंटी स्टेट एलिमेंट उस बात को ज़्यादा प्रोपिकेट करते हैं जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ बुनियादी सहूलत नहीं है, जहाँ लोगों को एक टाइम खाना मुयसर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। इस पे हुकूमत को एकदम लोगों की रोज़गार को बंद करना ये हुकूमत को ज़ेब नहीं देता है, बल्कि समझ नहीं आ रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत अवाम की खैरख्वाह है या अवाम से लड़ रहा है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि ये आम अवाम से ये हुकूमत जंग ले रही है और हर जगह हुकूमती जिम्मेदारान धमकी अवाम को देते हैं। वैसे ही प्रो पीपल हुकूमत जब तक यहाँ नहीं आए, पॉलिटिकल लोग नहीं आए, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि आज बॉर्डर की बंदिश बैकल में जुम्बिश होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन लोगों को जब ठेकेदारी एक्शन के ज़रिए फार्म 47 के ज़रिए इलेक्ट करके लाए हैं, ये उनसे हर चीज़ लिखवा के ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि उनका ताल्लुक ही अवाम से नहीं है। अवाम से अवामी नुमाइंदों की ताल्लुक होती है, अवाम से सियासी लोगों की ताल्लुक होती है जो अवाम के दुख दर्द को समझते हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म किया है 35 लाख बंदों पे जो बॉर्डर बंदिश है। उन बच्चों का पूछें जो उनके वालिदीन उनको पढ़ा रहे हैं, उन लोगों से पूछें जो 2 टाइम खाना खा रहे हैं। एक पिकअप गाड़ी पे 45 बंदों को रोजगार मिलता है, 45 घर चलते हैं। अब 35 लाख बंदों का लगाएं कि कितना अंदाजा लगाओगे कि इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। बलूचिस्तान हुकूमत का बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करना, क्या इसके नतीजे दुरुस्त निकल सकते हैं? देखिए, मैं बजाते खुद मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं रिसर्च बेस पे बात कर रहा हूँ। जहाँ पुलिस एक्टिविटीज होती है वहाँ क्राइम ज्यादा होती है। इस मुल्क का हिस्ट्री यही कह रहा है। जहाँ पे पुलिस को मौका दिया गया है वहाँ पे मंशियात के अड्डे सबसे ज्यादा चलते हैं। एक वक्त होता था कि रिपोर्ट आते थे, देखिए रियासत को इतना करना चाहिए कि वो डेली बेसिस पे क्राइम रेशो को मंगा ले। अब क्राइम रेशो ए एरिया और बी में ज्यादा है या ए में? मेरे ख्याल में ए एरिया तक के रिपोर्ट आते थे। देखिए रियासत को इतना करना चाहिए कि वो डेली बेसिस पे क्राइम रेशो को मंगा ले। अब क्राइम रेशो ए एरिया और बी में ज्यादा है या ए में? मेरे ख्याल में ए एरिया में क्रिमिनल ज्यादा है। वजह क्या है? वजह यह है कि करप्शन, इंटरफेरेंस जो पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस आज़ाद नहीं है। इस वजह से जो सिफारिशी बुनियाद पर पुलिस भर्ती होती है या पोस्टिंग ट्रांसफर होती है। मैं ये समझता हूँ लेवीज एक तारीखी बुनियादी फोर्स है, स्पेशली बलूचिस्तान में, और लेवीज की जो परफॉर्मेंस रही है उन तमाम बी एरिया के इलाकों में, वहाँ पे चाहे कत्ल का मुलजिम हो या मुजरिम हो, चाहे चोर डाकू डकैत, ये सबके पीछे लेवीज जा सकता है। क्योंकि लेवीज में ये जब मकरान मलेशिया के बाद या उस वक्त जब लेवीज को अंग्रेज ने डिज़ाइन की, उससे लोगों को उनके पैरों से लेकर सर देकर एजुकेशन नहीं देखी, लेकिन उससे उन बंदों को बंदूक दी, उसको बोला ये आपकी माँ है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मेरे ख्याल में इस फोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं आज भी मुतालबा करता हूँ कि हम इसकी मुखालफत करेंगे और भरपूर हमने किया है। लेवीज को री स्ट्रेंथिंग करें, लेवीज फोर्स को हौसला अफजाई की जरूरत है। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि लेवीज फोर्स में जो QRF है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। QRF एक रिजर्व फोर्स है और उसमें जो रूल रेगुलेशन है जिसने डिजाइन किया है बहुत जबरदस्त डिजाइन की है। मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट का बंदा उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग उसकी नहीं होगी। अगर वो मकरान डिवीजन का है तो रक्षान डिवीजन में आके ड्यूटी करेगी, रक्षान डिवीजन वाला मकरान में करेगी, सिब्बी वाला लोरलाई में, लोरलाई वाला नसीराबाद में। मेरा कहने का ये मकसद है कि चीज़ों की बेहतरी के लिए उसमें तरमीम करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह बेहतर करोगे। लेकिन चीज़ों को बिगाड़ना, हर एक आता है अपने मॉडल देता है। इस मुल्क की इदारों की बर्बादी की बुनियादी वजह यही है कि जो डिक्टेटर आया है उसे अपनी बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराया है, ये अपना पार्टी बना दिए और जोर जबरदस्ती डंडे के जोर पे पार्टी बनाकर जितना टेन्योर गुजारा है फिर गया है, वो पार्टी भी खत्म हुए है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि सब पहले भी इस तरह हुआ था। बी एरिया को खत्म करके ए में जम किया, फिर बाद में फिर बी को बहाल कर दी।
اس سے بہتر یہی ہے کہ یہی جو فورس موجود ہے اس میں بہتری لانے کے لیے بنیادی اقدامات کریں. دیکھیں میں نے اسمبلی فلور پہ بھی اپنی پارٹی کی طرف سے بھرپور مذمت کیا تھا. میں آج بھی مذمت کرتا ہوں آپ کے ادارے کی توسط سے کہ سردار اختر جان مینگل ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے پھر ایک ہمارے قبائلی سردار ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ڈیموکریٹک لیڈر ہیں. اور سردار اختر جان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جمہوری اداروں کی فعالیت، جمہوریت کی فعالیت اور پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم کی کامیابی کے لیے. ڈور ٹو ڈور یہ جو الیکشن ہم کراتے ہیں یہ تو اسی سسٹم کی کامیابی کے لیے کہ ہم پورے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، کمپین کرتے ہیں. وہ سب سے بڑی کامیابی پارلیمانی نظام کی ہم کر رہے ہیں. تو یہ قابل نفرت عمل ہے جب ایک پارٹی کے سربراہ کو آپ جھوٹے ایف آئی آر کرتے ہو. ایف آئی آر تو سیاسی ورکر کے سر کا جومر ہوتا ہے، لیکن یہ جو امپریشن جا رہا ہے عام عوام پہ اسپیشلی ینگسٹر میں، یہ بہت غلط جا رہا ہے. یہ قابل نفرت عمل ہے. اس سے نفرت بڑھے گی. اختر مینگل کے سیاسی کد و کاٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ اس کو اور پذیرائی عوام میں ملے گی. لیکن جن کی سوچ یہ ہے کہ کسی کو اپنے حقوق، اپنے شناخت کی بات کرنے پر، اپنے وجود کی بات کرنے پر ایف آئی آر سے ڈرایا جاتا ہے، یہ ان کی بھول ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ لوگ آئے اور ہمارے کنونشن کو آپ لوگ کوریج دے رہے ہیں. ہمارا کنونشن 38 سال کے بعد ہوتا ہے. ہم اس میں باقاعدہ طور پہ 3 سال کا ہمارا جو سیکٹری رپورٹ ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آخر میں جا کے پھر ہم جمہوری طریقے سے الیکشن کرتے ہیں اور پارٹی کے تمام ادارے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. دیکھیے بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارڈر کی بندش بلوچستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے خود کہا کہ بالکل بے روزگاری ہے. بے روزگاری کے حوالے سے اور ہمارا جتنا بھی معیار زندگی ہے یا ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ سب بارڈر سے ہی منسلک ہے. ہمارے جتنے بھی ساتھ والے جو ہمارے مکران ڈسٹرکٹ ہے یا یہ ڈویژن ہم سمجھے یا یہاں سے اپنا چمن بارڈر، ہمارے لوگوں کا سب کا جو ہے روزگار زندگی جو بارڈر ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے چند اضلاع میں، چند ایریاز میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر رہے ہیں. تو کیا یہ اس کے درست نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے اسمبلی فورم پہ بھی ہم اس کی بھرپور مخالفت کی ہے. ہمارے جو پارٹی کے دوست ہے، جو اسمبلی کے ممبر ہے رحمت صالح بلوچ نے اس پہ بہت بڑا اسٹینڈ اٹھایا تھا کہ نہیں، ہم اس چیز کو کبھی بھی کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے.